جو لیلۃ القدر ہے، اگر اس میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ اس ایک رات کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک رات اسی آخری عشرے میں ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، کہ آپ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے کا جو آخری عشرہ، آخری 10 دن ہوتے ہیں، ڈرو جس کا واسطہ لے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں انصاف اور حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ اور کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنی قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم لوگوں سے عفو و درگزری کا معاملہ کر لیں؟ اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی کیا کرو، اپنی خونی رشتہ دار سے تعلق قائم رکھو۔ ان کی طرف سے اگر کوئی نوش نیش ہوا، کوئی غلطی سے زد ہوئی تو عفو و درگزری سے کام لینا۔ کتنی تاکید آیا قرآن اور حدیث میں صلہ رحمی کرنے کا، قریبی رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے جڑے رہنے کا، اظہار ہمدردی کرنے کی کتنی بات تاکید آئے ہیں۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں
ارشاد فرمایا اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین مسافروں کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی مت کرو۔ کسی اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کو جان گئے، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارا، یا غوث مدد نہیں کہا، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مدد، اور اس کے اوپر جم گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جب وہ فوت ہونے لگتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو اور پریشان نہ ہو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنتوں کا، اس کی ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے جنت کی نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں کب ملیں گی؟ کہ جب ہم اس توحید کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اکیلے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ والحج البیت وصوم رمضان، وہ یہ 5 جو ہیں یہ اسلام کے رکن ہیں۔ اسی جو نماز ہے یہ عظیم عبادت، یہ دوسرا بڑا رکن ہے اسلام کا۔ تو جب باتوں کا نام نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا عمل نیکی ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کیا جائے، ہوا وہ کتنا ہی ظاہری طور پر کتنا ہی اچھا عمل ہو، ظاہری طور پر وہ کتنا ہی دلکش نظر آتا ہو، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ بلکہ نیکی تو صرف وہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی ہے نافرمانی کرنے والے نہ ہو۔ عزیز دوستو، یہ آخری اشرا ابھی شروع قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں کیا کام کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو دنیا میں بہت صدقہ و خیرات کیا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو دنیا میں اس لیے سارے کام کیے تھے تاکہ دنیا میں تمہیں کہا جائے بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا فیاض ہے، بہت بڑا دین داتا ہے۔ دنیا میں تمہیں کہا گیا، اب یہاں پر تمہیں کچھ نہیں اس کے بدلے میں ملے گا۔ ایسے ہی ایک مجاہد کو لایا جائے گا، ایسے ہی قاری قرآن کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے فرمائے گا دنیا میں تم نے اس لیے سب کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بہت بہادر انسان ہے، بہت بڑا مجاہد ہے، بہت اچھا کر سکتے اب تجاوز کریں۔
آپ مسجد نہیں آ سکتے آپ گھر میں پڑھیں، نماز کسی صورت نہیں مانگو. باقی 3 چیزیں جو ذکر ہوئی نا اس میں فقط کے حساب سے یا گنجائش کے حساب سے کوئی نرمی ہے، لیکن نماز میں کوئی نرمی نہیں ہے. جنگ نہیں ہے، گولیاں چل رہی ہیں نا، نماز ہوگی، آدھے ساتھی نماز پڑھیں گے، آگے جنگ لڑیں گے. نماز کسی صورت نہیں. اس کے بعد پہلے نمبر پہ آگے توحید تو وہ بنیادی چیز ہے نا، کلمہ توحید ہوگی. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا. نوح علیہ السلام نے کہا کی مشق کرے، گناہوں سے بچنے کی مشق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے کے اندر ایسا ماحول امت مسلمہ کو فراہم کرتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کر لے. چنانچہ اس مہینے کے اندر جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان کا ثواب بڑھا دیا. آپ کو شرک سے بچانا. انسان نے سوچا ہماری زندگی میں کہیں شرک نہ آ جائے، ورنہ یہ ایسا گناہ ہے جو قیامت کے دن بالکل معاف ہونے والا نہیں. اس کی سزا جہنم سیدھے اور کوئی سزا اس کی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کو بنایا. برادران اسلام جیسا کہ انسان کی باری تعالیٰ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین انسان انه هو الغفور الرحیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا کی مشق کرے، گناہوں سے بچنے کی مشق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے کے اندر ایسا ماحول امت مسلمہ کو فراہم کرتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کر لے. چنانچہ اس مہینے کے اندر جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان کا ثواب بڑھا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام اس میں سے باخیر وفیت نکل آئے. تو کوئی بھی آپ کے اوپر مشکل آ جائے اسی اکیلے اللہ کو پکارو جو ہماری شان سے زیادہ قریب ہے. اور خدا کی نفی کرتے ہوئے اسے جھوٹا اور باطل قرار دیتے ہیں، اور الہ الا اللہ کہہ کر صرف ایک اللہ کے حقیقی معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہی وہ عہد و اقرار ہے جو ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت کے ساتھ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. برادران محترم، اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آپ اسی عقیدہ توحید کا سبق دینے کے لیے ہر قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا. اسی توحید کی خاطر پوری دنیا کفر کی دشمنی مول لی. کبھی مکہ کے گلی کوچوں میں تکلیفیں اٹھائیں تو کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، لیکن پھر بھی صبر و استقامت کے ساتھ توحید کی دعوت کو جاری رکھا، حتیٰ کہ پورا جزیرۃ العرب پورے توحید سے روشن ہو گیا. اور یہی تعلیم دی ہے. اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام آئے سارے انبیاء کرام کی یہی دعوت. ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعوت لے کر کے دنیا کے اندر آئے کہ تنہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بھیجا تاکہ اپنی امت کو بتائیں ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے بچو. دنیا میں ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ بنیادی مقصد ہمارے دنیا کے اندر پیدا کیے جانے کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں
اگر کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یا سب سے عام چیز توحید، ایک اللہ کی عبادت، وہیں دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اور آپ کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، یہ بالکل معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو دہرایا، لہذا ہماری زندگی میں شرک نہیں آنا چاہیے، شرک سے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا چاہیے۔ شروع میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ پھر میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے اس پر کہا آمین۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کسی انسان کے بارے میں بد دعا کریں جبریل علیہ السلام، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ ہم اور آپ کو ملا ہوا ہے، تقریباً ابھی ایک مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا۔ سب سے پہلے ماہ محترم نے ہم کو سب کو وصیت کی تقویٰ کی۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ بنیادی طور پر یہ تقویٰ کہ آپ نے وصیت کی۔ رمضان کا مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ ہمیں اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے، ایک مہینے کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ برکتوں کے ایام چلے جائیں، لہذا ہمیں اس کی مکمل طور پر قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں سب سے اہم چیز پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کے مہینے میں خاص طور سے قیام اللیل، صلاۃ تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ گزارنا ہے۔ صوم اور روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ طلوع فجر، صبح صادق سے لے کر کے اور سورج ڈوب جانے تک، اس پورے وقفے میں ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی کا نام صوم ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ کہ اس پورے وقفے میں انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں انشاءاللہ اس کا بیان بھی ابھی آئے گا کہ کون سی چیزیں جن سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، عمل ہے، اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ لیکن نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت یہ زبان سے کہنے کا عمل نہیں ہوتا۔ نیت کے معنی دل کا ارادہ۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو نیت ہوتی ہے کہ ہم صلاۃ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم صلاۃ ظہر کے لیے جا رہے ہیں، ہم صلاۃ فجر کے لیے جا رہے ہیں، یہ دل کا ارادہ ہے۔ اسی طرح سے روزے کی بھی نیت ہوتی ہے دل کے ارادے سے۔ آپ صبح اٹھے، آپ سحری کھا رہے ہیں، یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔
باقی زبان سے آپ کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کی، یہ اسے نیت نہیں کہا جاتا۔ علماء نے کہا کہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، صحابہ کرام اس طرح سے زبان سے نیت نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں وہ کون سا نیا دین مل گیا جس کی بنیاد پر ہم وہ کام کریں جو نہ تو ہمارے نبی نے کیا نہ بلکہ تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو یہ پیغام دے کہ ایک الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح سے مجاہد لڑنے والا میدان جنگ میں ڈھال کے ذریعے سے دشمنوں کے تیر تلوار سب کو روک لیتا ہے، ایسے ہی روزے دار رمضان کے مہینے میں برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیتا، بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ آخر ہمارے عمل کے اندر کون سی شرطیں ہونی چاہیے کہ جب وہ ساری شرطیں اور کنڈیشن پوری ہوں گی تو ہمارا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا مقبول ہوگا۔ 3 بنیادی شرطیں ہیں ہمارے عمل کے قبول ہونے کی، ان میں سے ایک شرط